وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اسلام کے 5ویں اور اہم ترین بنیادی فریضے حج کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حج کے فرض ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، جو بھی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، جو بھی وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنی وسعت ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ خانہ کعبہ کو جا کر آ سکتا ہے اور اس دوران اپنی بیوی کا اور اپنے نابالغ بچوں کے خرچ کا انتظام کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے ذمے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیتے ہوئے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، جو انکار کرے گا، یعنی اگر کوئی انسان حج نہیں کرتا یا حج سے عملی طور پر انکار کرتا ہے تو ایسے آدمی کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے سخت دھمکی دی ہے، تنبیہ کی ہے. جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ جا کے میرا فلاں کام کر کے آؤ، اور نہیں کیا تو پھر ہم نہیں جانتے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس وقت تمہیں ہی پتہ چلے گا. وہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے حج کرنے کی، پھر بھی حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلا لفظ ذکر کیا ہے وہ کیا فرمایا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے. اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر اخلاص کا حکم فرمایا ہے. اللہ نے دیگر عبادتوں کو بھی حکم دیا، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہارے پر روزے فرض ہیں، روزے رکھو. فرمایا شراب کے قریب نہ جاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، جوئے کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے بہت ساری عبادتوں کا حکم فرمایا ہے اور بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے.
لیکن جو انداز اللہ نے حج کے بارے میں اختیار فرمایا وہ نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، نہ اور کسی عبادت کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو۔ حالانکہ نماز ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں ذکر فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرو؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حج کے اندر ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے بنسبت دیگر عبادتوں کے۔ مثلا نماز ہے، اب نماز ہم پڑھتے ہیں، اکیلے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، پورے شہر میں کئی ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد نماز پڑھ رہی ہے تو پھر اپنے اندر کوئی غرور پیدا نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس امام کی پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے تو صرف اپنی نماز کا ثواب مل رہا ہے، یہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے اس کو اپنی نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے، پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نمازوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو اس وقت آدمی کے دل میں کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوتی، کوئی کبر پیدا نہیں ہوتا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوں وہ کام جب آپ کریں گے تو اس کے اندر آپ کے دل اس کی تعلق سے آپ کے دل میں بڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ بھئی آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے پیسے آپ کو لگتے ہیں؟ کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں مسجد میں؟ ہاں وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں پیسے بھی لگاتے ہیں۔ مثلا کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے پنکھے لگوا دیے، کسی نے لائٹ لگوا دی، کسی نے اے سی لگوا دی، کسی نے کولر لگوا دیا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کام سارے لوگ نہیں کرتے، وہ تو چند بندے ہوتے ہیں جو یہ کام کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ہفتے میں 100 روپے بھی اپنی جیب سے مسجد کے اوپر خرچ نہیں کرتے، جبکہ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہفتے میں 50 نمازیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم 150، 500، 1000 روپے خرچ نہیں کرتے۔ یہی حال روزے کا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہم اکیلے تھوڑی رکھتے ہیں، پورا شہر روزہ رکھتا ہے، پوری بستی روزہ رکھتی ہے، مرد بھی روزہ رکھتے ہیں اور عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے میں کوئی اپنے اندر بڑائی پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہم اکیلے ادا کرتے ہیں، ایک گلی میں چلے جائیے 50 لوگ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے والے مل جائیں گے، اور آج تو اللہ کے فضل سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ورنہ اکثریت تو ایسی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ہر کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، ہر کوئی تلاوت کر رہا ہے، ہر کوئی ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو جو عبادت ہر کوئی انجام دے رہا ہے، جس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے اور انسان کے لیے کوئی بوجھ بھی نہیں بنتا ہے، تو اس عبادت کو انجام دینے کے وقت کوئی بڑائی دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حج کا معاملہ الگ ہے۔ حج کا معاملہ الگ اس لیے ہے کیونکہ حج میں جب آدمی جاتا ہے تو سارا شہر حج کرنے نہیں جاتا، شہر میں محلے میں 2، 4، 10، 50 ہی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر شہر کی آبادی 50,000 ہے اور اس میں 150 لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہ الگ کارنامہ نظر آتا ہے، یہ منفرد نظر آتا ہے۔ اس وقت انسان کے دل میں بڑائی پیدا ہوتی ہے، اس وقت انسان کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہے، ہم چند لوگوں نے کیا ہے۔ اور پھر حج کے اوپر پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، 4 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ، الگ الگ جو کوالٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے بھی
پیسے خرچ ہوتے ہیں، دیگر عبادتوں پر پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو اب انسان کے اندر کبر کا پیدا ہونا زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے اندر دکھاوا پیدا ہو جائے، ریاکاری پیدا ہو جائے، کوئی بری نیت اس کے اندر آ جائے، اور بری نیت آئی تو حج کا ثواب چلا جائے. اس لیے اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو. اللہ نے روزے کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن یہ طرز، یہ طریقہ اللہ نے کسی عبادت میں اختیار نہیں فرمایا جو طریقہ اللہ نے حج کے اندر اختیار فرمایا کہ وَلِلَّهِ، سب سے پہلے کہا کام کرنا ہے اللہ کے لیے. یہ عبادت کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، شہرت کے لیے نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. ورنہ لوگوں نے شہرت کے طریقے بنا رکھے ہیں، باقاعدہ اعلان لگوائے جاتے ہیں، اخباروں میں اعلان نکلوائے جاتے ہیں فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو. آپ روزہ رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں، دعوتیں کرواتے ہیں، لوگوں سے ملن کی تقریبیں کرتے ہیں، لوگوں کے ہاں جا جا کر کے دعوتیں کھاتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے دعوت کھلاؤ. یہ شہرت کے طریقے ہوتے ہیں، یہ نیت کا فساد ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر پہلے ہی کر دیا کہ کوئی شہرت، کوئی دکھاوا، کوئی دنیاوی غرض، کوئی بڑائی، کوئی کبریائی، کوئی تکبر، کوئی چیز مقصود نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. لہذا دعوت کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس مقصد کے لیے دعوتوں میں جانا تاکہ واپس آئیں گے تو پھر ہمیں وہاں سے کوئی ہدیہ لے کر آئیں گے. ہمارے لیے جو دعوت کھلا رہا ہوتا ہے کس نیت سے کھلا رہا ہوتا ہے؟ وہ اس نیت سے کھلا رہا ہوتا ہے کہ جائیں گے تو وہاں سے ہمارے لیے زمزم آئے گا، کھجور آئے گی. تو کوئی دل میں لالچ مقصود ہوتی ہے اس کے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو راستے میں فقیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن فقیر مانگنے والے کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو سلام، شریعت والا سلام نہیں کر رہا، وہ مانگنے والا سلام کر رہا ہے، وہ بھیک والا سلام کر رہا ہے. وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس کو بھیک دیں. یہی وجہ ہے کہ آپ سلام وہ آپ کو کرے گا، بھیک نہیں دیں گے تو پھر منہ بنا لیتا ہے اور آگے پیچھے گالی بھی دیتا ہوگا. تو اگر وہ آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کے احترام کے لیے وہ سلام کر رہا ہے تو بھیک نہ ملنے پر گالی کیوں دیتا ہے؟ بھیک نہ ملنے پر منہ کیوں بناتا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مانگنے والے کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. وہ اسلام کا سلام نہیں کر رہا، وہ مانگنے والا سلام کر رہا ہے. تو جس عمل کے اندر نیت الگ ہو جائے، جس عمل کے اندر نیت کا فساد آ جائے، وہ عمل اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک صاحب تھے، حج پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی سارے حج کیے. اب جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تو کہتے وہ والی ٹوپی لے آؤ جو میں پہلے حج سے لایا تھا، اور وہ والی چٹائی لا کے بچھا دو جو میں 5ویں حج سے لے کر آیا تھا، اور اس لوٹے میں پانی لے کر کے آؤ جو میں 7ویں حج سے لایا تھا. تو یہاں پر مہمان کی مہمانداری مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں، میں نے 5 حج کیے ہیں، میں نے 10 حج کیے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کے جب اس نے ملاقات کی تو حضرت نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، جو بھی نام رہا ہوگا، حاجی عبد الغفار مثال کے طور پر. تو اس نے حضرت سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اشرف علی نمازی. اشرف علی نمازی. تو اس نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہا تو نے حج کتنی مرتبہ کیا ہے؟ کہا 1 مرتبہ حج کیا ہے. تو 1 مرتبہ تو نے حج کیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا رہا ہے. میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لگا سکتا. بھائی اگر تو 1 مرتبہ حج کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتا ہے تو میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ نمازی کیوں نہ لگاؤں؟ تو یہ شہرت کے طریقے ہوتے ہیں، اور شہرت، ریاکاری،
دکھلاوے، ہر طرح کی برائی سے، بدنیتی سے، نیت کے فساد سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیجئے، پوری زندگی میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے، باقی آپ 50 حج کریں، 100 حج کریں، وہ نفل حج ہوگا۔ فرض حج ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، نیت کے اندر فساد تھا کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں تو حاجی صاحب بن گیا، یا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں تو حاجی صاحب ہوں، یا لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ فلاں صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے، آؤ ان سے دعائیں کروا لو، ان سے ملاقات کر لو۔ تو میں نے وہی کہا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کتنے لوگوں کو بتا کے آتے، جب روزہ رکھتے ہیں تو کتنے لوگوں کو بتا کے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہاں اعلان کروا کے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے کام چپکے چپکے تو کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ کام بھی چپکے سے کر لینا چاہیے، دنیا کو پتہ چلے نہ چلے، آپ جا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنا مقصود تھوڑی ہے۔ اس لیے فضول کے اعلانات، تشہیر کرنا، لوگوں میں اس کی اطلاع پہنچوانا، خبر دینا، یہ سب نیت کے فساد کی علامت ہے۔ اور میں نے کہا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، آپ نے پہلی مرتبہ حج کی اور نیت خراب کر لی، نیت کے فساد کی وجہ سے حج کا ثواب چلا گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو تنبیہ ہوئی، بعد میں آپ نے سوچا یار میرا پہلا حج تو خراب ہو گیا، چلو اس بار میں سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری اور شہرت کے، میں صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہوں تاکہ اس حج کی تلافی ہو جائے۔ تو علماء لکھتے ہیں 1000 حج کریں گے تب بھی اس حج کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلے حج کے بعد جتنے حج کریں گے وہ نفل حج ہوگا، اور نفل حج فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے روزے کے بارے میں آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے ایک بھی روزہ انسان توڑ دے تو ساری زندگی روزہ رکھے اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو حج فرض ہے، جو پہلا حج ہوتا ہے، اگر وہ کسی نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ نے اس کو خراب کر دیا، بگاڑ دیا، بعد میں آپ 100 حج کریں، 1000 حج کریں، تب بھی اس حج کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس حج کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نیت کا اخلاص ضروری ہے، نیت کی درستگی ضروری ہے، نیت کا خالص رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ واجب ہے کہ لوگ اللہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ مطلب یہ اس میں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، ایسے ہی حج عبادت ہے۔ یہ شہرت کی چیز نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر میں اعلان کرواتے پھرے، اشتہار لگواتے پھرے تاکہ لوگ آئیں، مجھے مالے پہنائیں، مجھے جو ہے شال اڑھائیں، مجھے ہدیے دیں اور میرا استقبال کریں، مجھے رخصت کرنے کے لیے آئیں۔ یہ عبادت اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ تو نماز، روزہ، میں نے کہا جتنی بھی عبادتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کسی میں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے لیے کرو، لیکن یہاں پر کیا فرمایا، اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے عمرہ کرو، کیونکہ دیگر عبادتوں میں شہرت کا، بڑائی کا، کبر کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا حج کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام چند لوگ کرتے ہیں، پھر اس میں پیسے لگتے ہیں، بڑی دولت خرچ ہوتی ہے، تو اس میں بڑائی آنا یہ فطری بات ہے۔ اس لیے اس بڑائی کو پہلے ہی اللہ نے کاٹ دیا۔ حدیث میں آتا ہے الحاج والعمار، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا وفد ہوتا ہے، یا اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں، کسی اور کے مہمان نہیں، حج کمیٹی کے مہمان بن کر یا ٹور والوں کے مہمان بن کر یا سعودی والوں کے مہمان بن کر آپ نہیں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ جا رہے ہیں تو اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر جانے کے بعد
اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کھانے پینے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، رہن سہن میں کوئی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو شکایتیں نہ کریں۔ شکایتیں کرنے مطلب ہے کہ آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ مہمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو آپ کسی کے گھر جب مہمان بنتے ہیں تو اگر آپ تعریف کریں گے تو اپنے میزبان کی تعریف کریں گے، اور برائی کریں گے تو کس کی برائی کریں گے؟ جو اپنے میزبان کی برائی کریں گے جس کے گھر میں آپ مہمان بنے۔ تو آپ یہاں پر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کا مہمان بن کر کے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا مہمان بن کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اٹھانی پڑ جائے تو یہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی شکایت نہیں کرنا۔ اگر شکایت کر دیا تو سمجھو اپنے میزبان یعنی اللہ کی شکایت کر دیا۔ اور جب آپ اللہ کے گھر جا کر کے اللہ کی شکایت کر رہے تو کیا فائدہ جانا؟ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو انسان حج کرتا ہے اور اس حج کے اندر کوئی فسق و فساد کا کام نہیں کرتا، بے حیائی کا کام نہیں کرتا، گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا عمل اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو گناہ میں آتا ہے، بے حیائی میں آتا ہے، بدکاری میں آتا ہے، بے شرمی میں آتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، بدنظری نہیں کرتا، نگاہوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال یا اور کسی چیز کا غلط استعمال نہیں کرتا، تو فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو انسان حج کرے اور کوئی بے شرمی کے، بے حیائی کی بات، گناہ کی بات، نافرمانی کی بات نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے اس حال میں واپس آتا ہے کہ جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے باہر آیا تھا اسی حال میں واپس آتا ہے۔ یعنی جیسے بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کے ذمے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے ذمے کوئی حساب کتاب ہوتا ہے؟ کیا اس کے ذمے کوئی برائی ہوتی ہے؟ کیا اس کے ذمے کسی کا حق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جیسے انسان اپنے ماں کے پیٹ سے تمام گناہوں سے، برائیوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں نے حج کر لیا تو شاید عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ نئے سرے سے عمل کرو، تم نے جو پیچھے کام کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو حج اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن حج سے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کیا حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حج جانے سے پہلے آپ نے کسی سے 2-4 لاکھ روپے قرضہ لیے تھے، اب آپ حج کر لیے تو قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ بھئی جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو قرضہ بھی معاف ہو گیا کیا؟ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے حج سے جانے سے پہلے کسی کو دھوکہ دیا تھا، تجارت میں، بزنس میں اس کا حق دبایا تھا، تو آپ حج کر کے آئے تو گناہ تو معاف ہو گیا، حقوق معاف نہیں ہوئے۔ آپ نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کی زمین دبا کے رکھی تھی، بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا تھا، بھائی کا حق دبا کے رکھا تھا یا اور کسی کا حق دبا کے رکھا تھا، تو حج میں جانے سے گناہ معاف ہوتا ہے، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے، کہتے ایک آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے گھر کو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے انتقال ہو جائے، یعنی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے، ادھر سے جاتے ہیں یا واپس آتے ہوئے انتقال ہو جائے، تو قیامت تک اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو قیامت تک اس کی جانب سے حج کرتا رہتا ہے، اس کی جانب سے عمرہ کرتا رہتا ہے، اور قیامت میں جب اٹھے گا وہ تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حج کے سفر کے دوران ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غسل دو اور ان کو احرام ہی کے کپڑے میں دفن کر دو اور چہرہ نہ چھپاؤ۔ جبکہ ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو پورا پیک کر کے دفن کرتے ہیں، چہرہ بھی بند کر کے دفن کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں چہرہ نہیں چھپا سکتے،
اس لیے اس کو احرام ہی کے کپڑے میں دفن کر دو اور ان کا چہرہ نہ چھپاؤ. یہ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے. تو کہتے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا حج میں جاتے ہوئے, لوگوں نے اس کو دفن کر دیا, پتہ چلا کوئی اہم چیز چھوٹ گئی تھی قبر کے اندر. جب قبر کو کھولا گیا فوراً تو دیکھا اس کا پورا بدن بیڑیوں میں جکڑا ہوا, حالانکہ حج کرنے کے لیے جا اللہ کے راستے میں تھا, جس کی فضیلت یہ ہے کہ حج کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. لوگوں نے قبر بند کی, اس کے گھر والوں کے پاس پہنچے, ان سے جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا یہ جو شوہر تھا ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا, اس کے پاس بڑی دولت تھی, اس نے اپنے دوست کو قتل کیا اور اس کی دولت کو ہڑپ لیا اور اسی دولت سے یہ بار بار حج کر رہا تھا. تو حرام کی دولت سے حج کرتا رہا, دوسرے کا حق دبا کر کے, دوسرے کا حق مار کر کے حج کرتا رہا. حج کے راستے میں موت آئی, لیکن جب قبر کھولی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, حقوق معاف نہیں ہوتے. حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے لوگوں کا حق دبا کے بیٹھے رہیں اور حج کر کے آ جائیں تو آپ کا سارا جو ہے سارے حقوق آپ کے معاف ہو. حقوق کی معافی نہیں ہے, حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. آپ نے 40 سال نماز نہیں پڑھی, حج کر کے آئے تو نماز معاف ہو گئی؟ نہیں, جو آپ نے نہیں پڑھی اس کو قضا کرنا پڑے گا. روزے نہیں رکھے ہیں اس کی قضا کرنی پڑے گی. 10-20 سال 50 سال زکوٰۃ نہیں دی اس کی قضا کرنی پڑے گی. پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. بس گناہ معاف ہوا ہے, حقوق کی معافی نہیں ہے. کسی کا حق دبایا ہے, کسی کا مال لیا ہوا ہے, کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ورنہ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ دکان سے ادھار کا کام کرتا, ادھار لیتا تھا, کھاتا تھا, اور اسی دوران اس کو حج کا سفر ہونے لگا. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حج کا سفر ہے. دکاندار نے کہا بھائی میرے پیسے تو دیتے جائیں. اس نے کہا آنے کے بعد آپ کو ادا کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے. واپس آیا حج کر کے, جب واپس آیا تو دکاندار کے پاس گیا, کہا وہ ذرا ادھار والی کاپی نکالیے. تو یہ بندہ سمجھ رہا کہ شاید آج میرا قرضہ ادا کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قرضہ آج یہ ادا کر دے گا. کہتے اس نے کاپی نکلوائی اور کاپی نکلوانے کے بعد جہاں پر اس کا نام لکھا تھا کہا اس کے آگے حاجی لگا دو. اس کے آگے کیا لگا دو؟ میرے نام کے آگے حاجی لگا دو. قرضہ ادا نہیں کیا, نام کے آگے حاجی لگوانے کے لیے جو ہے وہ اس کا رجسٹر نکلوا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا تصور کیا ہوتا ہے کہ میں نے حج کر لیا تو سب معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے, حقوق کی معافی نہیں ہو سکتی. حج کے بڑے فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے میں نے ابھی روایت آپ کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے, حج کے دوران کوئی گناہ کا کام, کوئی بے حیائی کا کام, کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, تو مرنے جب واپس آتا ہے تو اس حال میں آتا ہے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا, اسی طرح پاک و صاف ہو کر کے دنیا میں آیا, واپس حج سے واپس آتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرے لگاتار کیا کرو. فإنہما ینفیان الفقر, کیونکہ یہ فقر و فاقے کو بھی ختم کرتے ہیں. یہ معاملہ ہم الٹا سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے عمرہ کریں گے تو پیسے خرچ ہو جائیں گے, جبکہ معاملہ کچھ الٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یہ فقر کو دفع کرتے ہیں. اور فرمایا ما عالی من حج, جو انسان حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بدل اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں. جو خرچ کیا ہے, جو پیسے وہاں پر لگائے ہیں, اس کا کئی گنا بدل دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا ہی. کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان پیدل حج کرے اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں حرم کی نیکیوں میں سے. تو صحابہ نے پوچھا حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ کہا ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے. یعنی حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے. اور پیدل حج کرنے کا یہ ثواب ہے, یعنی پیدل ارکان ادا کرے. آپ جو ہے عرفات کے لیے جا رہے ہیں یا مزدلفہ کے لیے جا رہے ہیں
یا پھر طواف کے لیے جا رہے ہیں، حرم کو جا رہے ہیں، یا پھر مینا کے لیے جا رہے ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، جو اعمال ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے جب جا رہے ہیں تو کم سے کم اس وقت پیدل چلیں، تو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ملیں گی، تو حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک تسبیح کا ثواب 1,00,000 تسبیحات کے برابر، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 1,00,000 روپے صدقے کرنے کے برابر۔ لیکن حج کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا بھی 700 گنا بڑھ کے ملتا ہے، جس کا حساب لگا کر علماء نے بتایا کہ 7 کروڑ یا 70 کروڑ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اتنی بڑی جو ہے نیکی ملتی ہے حج کرنے پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حج کو، عمرے کو لگاتار کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ فقر و فاقے کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خُبْثَ الْحَدِيثِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو اور فقر و فاقے کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو خود اپنے حاجی کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حاجی کی سفارش قبول فرماتے ہیں 400 گھرانوں کے بارے میں۔ یعنی حاجی خود اس کی اپنی مغفرت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے بارے میں مقبول ہوتی ہے۔ فرمایا جب حاجی واپس آئے، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ، اس سے جاؤ سلام کرو، وصافحہ، اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے کہو ومرہ ان یستغفر لک، اور اس سے دعا کی گزارش کرو، کیونکہ وہ بخشایا واپس آیا ہے۔ وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس لیے جاؤ اس سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرو، اس سے اپنی مغفرت کے واسطے، صحت کے واسطے، بیماریوں کی جو ہے خاتمے کے لیے، فقر و فاقے کے خاتمے کے لیے، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کے خاتمے کے لیے دعائیں کرواؤ حاجی سے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے واپس آیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان حج کے واسطے تلبیہ پڑھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے داہنی طرف جتنے درخت، پیڑ پودے، پتھر، مٹی، ڈھیلے اور جو مخلوقات ہوتی ہیں زمین کی انتہا تک، جہاں تک زمین ہے وہاں تک، داہنی طرف اور اسی طرح بائیں طرف پوری زمین کی انتہا تک جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں، سب اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتی ہیں۔ تو یہ فضائل ہیں حج کرنے کے، یہ فضائل ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہات بھی بڑی سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں بھی اس تعلق سے بڑی سخت ہیں، جو آپ نے سن بھی رکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلا، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے اور سواری کا انتظام ہے کہ تبلغوا الی بیت اللہ، کہ وہ خانہ کعبہ کو جا سکتا ہے اور جا کر کے واپس آ سکتا ہے، اس دوران اپنے ماتحتوں کا خرچہ ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود حیلوں سے، بہانوں سے اور جھوٹے موٹے جو عذروں کی وجہ سے حج نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلا علیہ، تو کوئی پتہ نہیں اس کے بارے میں ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر کے مرے گا۔ یعنی ایمان پر خاتمے کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج، جس کو حج کے لیے رکاوٹ نہ ہو، کیا چیز؟ حاجت ظاہرہ، کوئی بہت بڑی پریشانی ہو، او سلطان جائر، یا کوئی ظالم بادشاہ حکومت نہیں جانے دے رہی، او مرض حابس، یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتا، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے فلم یحج، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، تو فرمایا کہ پھر فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، اگر وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے،
چاہے وہ عیسائی ہو کر کے مر جائے. مطلب ایمان پر خاتمہ ملنا مشکل ہے. ایمان پر خاتمہ بہت مشکل ہے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے تو ضرور کرنا چاہیے. جھوٹے موٹے بہانوں سے حج جیسے اہم فریضے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان وسعت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. اور انہوں نے دلیل پیش کی قرآن مجید کی اسی آیت کو جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ فرمایا جو انسان استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن میں. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جس میں شدید قسم کی وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اگر انسان بغیر کسی عذر کے حج نہیں کرتا ہے. اب وہ عذر کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے اپنی نوکری سے ریٹائرڈ ہوا، دولت بھی تھی اس کے پاس، لوگوں نے اس سے کہا کہ جاؤ حج کر کے آ جاؤ. اس نے حج کا فارم بھی بھر دیا، پیسے بھی جمع کروا دیے. اس کے بعد آخری دنوں میں کسی نے اس کو بہکا دیا، اتنی بڑی دولت کیوں خرچ کر رہا ہے چند دنوں کے واسطے؟ جائے گا مہینے بھر کا سفر، واپس آ جائے گا، وہاں جا کے 5-6 لاکھ روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے منع کر دیا جانے سے، پیسے واپس منگوا لیے اور کہا میں حج کرنے نہیں جاتا. بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ تیار نہیں ہوا. لوگ حج کرنے کے لیے چلے گئے. کہتے ہیں لوگوں کے حج کے جانے کے ابھی 3 دن گزرے تھے اور اس کی موت ہو گئی. اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، حج بھی نہیں کیا، شہادت کی موت سے بھی محروم ہو گیا. مرنا تو 3 دن بعد تھا ہی، لیکن اگر حج کرنے کے لیے جاتا اللہ کے راستے میں موت آتی، حج کے راستے میں موت آتی. قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا، قیامت تک اس کی جانب سے فرشتہ جو ہے باقاعدہ ہر سال اس کی جانب سے حج کرتا. لیکن تھوڑی سی لالچ کی وجہ سے، دولت کی، مال کی محبت کی وجہ سے حج میں جانے سے اس نے انکار کر دیا. اللہ کی نظر میں مجرم بھی بن گیا، اتنے بڑے ثواب سے بھی محروم ہو گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اراد الحج، جس انسان کو حج کرنے کا ارادہ ہو فلیتعجل، جلدی کر لینا چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی حج کرنا چاہیے. آج آپ مال کے مالک بنے ہیں، کوشش کریں اسی سال ہو جائے، نہیں ہوتا تو اگلے سال ہو جائے، نہیں ہوتا تو اگلے سال ہو جائے. یہ نہ ہو کہ جب بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے گھر بنا لیتے ہیں، بلڈنگ تیار کر لیتے ہیں، بچوں کی بھی شادیاں باقی ہیں، تعلیم باقی ہے، ڈگریاں باقی ہیں، اور شادیوں میں بھی لاکھوں کا خرچ ہے، کئی لاکھ 10 لاکھ اس میں خرچ کرنے پڑیں گے. اور ابھی ہمارے فلاں نے حج نہیں کیا ہے، ہمارے بھائی نے حج نہیں کیا ہے، ہمارے بڑے بھائی نے حج نہیں کیا ہے. کوئی کہتا میرا عقیقہ نہیں ہوا اس لیے حج نہیں ہو سکتا. تو الگ الگ بہانے ہیں. کوئی کہتا ابھی ہمارے والدین نے حج نہیں کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر والدین نماز نہیں پڑھتے تو آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ بڑے بھائی نے نماز نہیں پڑھی تو آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ یا آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ جب ساری عبادتیں والدین کے بغیر کر رہے ہیں تو حج میں والدین کا سہارا کیوں ہے؟ کہ والدین نے حج نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. بڑے بھائی نے، بڑوں فلاں نے ابھی جو ہے حج نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. کیا آپ نماز اس لیے مؤخر کرتے کبھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی؟ جب شادی ہو جائے گی تب نماز شروع کریں گے؟ جب شادی ہو جائے گی لڑکی کی تب جو ہے روزہ رکھنا شروع کریں گے؟ آپ اس لیے مؤخر کرتے ہیں کہ ابھی گھر ہمارا نہیں بنا ہے اس لیے ابھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے گھر بنا لے تب نماز پڑھیں گے. تو جب ساری عبادتوں کے اندر نہ تو گھر کی تعمیر رکاوٹ بنتی ہے، نہ بچوں کی تعلیم رکاوٹ بنتی ہے، نہ بچوں کی شادی رکاوٹ بنتی ہے، نہ کسی بڑے کا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، والد کا روزہ نہ رکھنا، بھائی کا روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا رکاوٹ نہیں بنتا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو حج میں یہ رکاوٹیں کہاں سے آ گئی؟ شریعت نے ان رکاوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا. شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ہے وہ ساتھ، دولت آ گئی تمہارے پاس، گھر بنایا ہے نہیں بنایا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بچوں کو ڈگری ملی ہے یا نہیں ملی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج فرض ہو گیا تو کرنا ضروری ہے، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے. جیسے ساری عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں ان تمام رکاوٹوں کے باوجود، ایسی حج بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا ان تمام رکاوٹوں کے باوجود.
اور اگر آپ اس چیز کو بنیاد بنا کر حج کو مؤخر کرتے ہیں، ابھی تو جوانی کا عالم ہے، ابھی کیوں حج کرنے جائیں گے، گناہ کریں گے جانے کے بعد، حج کے آنے کے بعد پھر گناہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ آئندہ کی زندگی میں گناہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حج کو مؤخر کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی ہم ابھی گناہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی زندگی بھی کتنی باقی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ جس میعاد کو اپنے ذہن میں متعین کر لیا ہے کہ اتنی عمر ہو جائے گی تب حج کرنے کے لیے جائیں گے، تو کیا گارنٹی آپ کے پاس کہ اس عمر تک آپ زندہ رہیں گے؟ اور حج آج آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے اور مؤخر اتنے دنوں کے لیے کر رہے ہیں، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے حج کا کیا ہوگا؟ آپ تو بغیر حج کی چلے گئے، ایک فریضے کو ادا کیے بغیر چلے گئے تو اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہوں گے، اللہ کی نظر میں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا. اس لیے ان تمام جو جھوٹے موٹے بہانے ہیں ان کا جواب بس ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، دولت آ گئی ہے، اتنی دولت آ گئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو جا کے واپس آ سکتا ہے، یعنی حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اور بیوی بچوں کا، چھوٹے بچوں کا، بڑے بچوں کا نہیں، جو نابالغ بچے ہیں، اور اپنی بیوی کا خرچہ اتنے دنوں کا دے سکتا ہے جتنے دن آنے جانے میں لگیں گے. اور اس کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرے تو اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ یہودی ہو کے مرے گا کہ عیسائی ہو کے. یہ جواب ہے تمام بہانوں کا، یہ جواب ہے تمام اعذار کا. تو آپ کے سامنے میں نے حج کے فضائل کے تعلق سے بھی بات کر دی اور ان بہانوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو بہانے بنا کر کے ہم حج جیسی اہم اور عظیم ترین اور اعلیٰ ترین عبادت کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک عاشقانہ عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ سے محبت کا پتہ چلتا ہے، اللہ سے عشق کا پتہ چلتا ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن نماز کہتے ہیں عاجزانہ عبادت ہے، نماز جو ہے غلامانہ عبادت ہے. نماز میں ہمیں کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کہا جاتا ہے جھک جاؤ، جھک جاتے ہیں، کہا جاتا ہے سجدے میں چلے جاؤ، پیشانی کو زمین پر رکھ دو تو زمین پر رکھ دیتے ہیں، کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. تو نماز والی جو عبادت ہے یہ عاجزانہ عبادت ہے، غلامانہ عبادت ہے اور جھکنے والی عبادت ہے. اور حج جو ہے وہ عاشقانہ عبادت ہے، اس میں عشق کا ظہور ہوتا ہے، محبت کا ظہور ہوتا ہے. انسان اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں گھر بار کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، زمین جائیداد کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ ایک ایسے دیار میں جاتا ہے جو اپنا ملک نہیں ہے، اپنا وطن نہیں ہے، وہاں اپنا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اپنا کوئی خاندان کا کوئی دوست نہیں. وہاں پر ایسے علاقے میں جاتا ہے اور کبھی خانہ کعبہ کے چکر لگا رہا ہے، کبھی دوڑ لگا رہا ہے صفا مروہ کے درمیان، کبھی مینا بھاگ کے جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے. بال بکھرے ہوئے ہیں، نہ خوشبو لگایا ہوا ہے، نہ کوئی خوشبو کی چیز لگائی ہوئی ہے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو حج کے خلاف ہے. وہ ساری کیفیت جو ہے ایک عاشق والی کیفیت ہوگی. جیسے کہ انسان کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے تو جیسے دیوانہ وار پھرتا ہے، حاجی بھی اسی طرح ہوا کرتا ہے. وہ اللہ کی محبت میں کبھی خانہ کعبہ کے چکر لگاتا ہے، کبھی جو ہے حجر اسود کو چوم رہا ہوتا ہے، کبھی ملتزم سے چمٹ رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے مینا میں دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبت کو تلاش کرنے کا منظر ہے. تو اس لیے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوٹے موٹے بہانوں کی وجہ سے اور جھوٹے اعذار کی وجہ سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، حج کا ارادہ ہے تو جلدی کر لو. فإنه يمرض مریض او تعرض حاجت او تزل ضالۃ، ہو سکتا ہے کوئی مرض پیش آ جائے جس کی وجہ سے نہ جا سکو، بدن میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ آپ جا نہیں سکتے، یا پھر مال ہی چلا جائے. اب حج بھی فرض ہو گیا، مال بھی چلا گیا، حج بھی ذمہ لگا ہوا ہے اور مال بھی ختم ہو گیا، یا پھر کم سے کم موت ہی آ جائے. اب موت آ گئی تو کہاں حج